آپ کے دور حکومت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں اتنا شور مچ رہا ہے، ہاتھا پائی ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ سکون سے جو ہے پارلیمان نہیں چل پا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ دو حصوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں آپ کی گورنمنٹ سائڈ ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے اتحادی ہیں، اور دوسری طرف اپوزیشن ہے۔ جی اب ظاہر ہے وہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتی ہے، پالیٹکس بھی ہوتی ہے، اور ہر نقطے کے اوپر جو ہے وہ مختلف آراء بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ اس میں کبھی کبھی جو ماحول ہے وہ ذرا تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ ایسی کوئی غیر معمولی نہیں ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کوئی واحد پارلیمنٹ نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کے ماحول، اس طرح کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہوں۔ پوری دنیا کی پارلیمنٹس اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ بھی آپس میں اختلاف رائے بھی اور بعض اوقات جو ہے وہ تصادم اور لڑائی کی کیفیت نظر آتی ہے۔ لیکن ہمیں سوچنا یہ ہوتا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے اس ایوان میں آئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے پاکستان کی بہتری، عوام کی خدمت اور لوگوں کی فلاح و بہبود، ملک درست۔ کو آگے لے کے جانا، جن مسائل سے پاکستان گزر رہا ہے انہیں کم کرنا۔ تو زیادہ وقت اگر اس جستجو میں لگے گا گورنمنٹ کا اور اپوزیشن کا تو یہ بڑا خوشائند ہوتا ہے۔ ابھی جب بجٹ لے کیا گیا تو اس کے بعد چند تجاویز جو بڑی ریپیٹڈلی اپوزیشن کی طرف سے آئیں بجٹ سیشن کے دوران، جی انہیں انکارپوریٹ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے۔ ہم نے جو سولر پینلز تھے امپورٹڈ، اس پہ بھی ٹیکس 18% سے کم کر کے 10% کیا۔ جو تنخواہوں اور پینشنز میں اضافہ تھا وہ کم ہوا تھا جو مجوزہ بجٹ تھا، لیکن جب ریپیٹڈلی اپوزیشن کی طرف سے یہ بات کی گئی تو ہم نے اور ہمارے اتحادیوں نے بھی کی، ہم نے اس کو بڑھایا، 80 تک لے گئے۔ تو یہ میں نے چھوٹی سی مثال اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر مثبت ان پٹ اپوزیشن کی طرف سے آئے گا تو گورنمنٹ کمیٹڈ ہے کہ ہم اسے انکارپوریٹ ڈاکٹر کریں۔ صاحب، یہ تاثر کیوں ہے کہ اس پارلیمان میں زیادہ تلخیاں ہیں؟ ماضی کی بھی ہماری یقیناً بہت تلخیاں ہوتی تھی، لیکن اس بار کچھ زیادہ جو ہے صورتحال گمبھیر ہے کہ یہ تاثر غلط ہے درست ہے؟ آپ نے اتنا زیر سیاست کے، کیا بتائیے گا آپ ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیے، میں تلخی کو مزید بڑھانا نہیں چاہتا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو سیاسی کلچر ہے وہ یقیناً پاکستان میں دیگر کسی بھی سیاسی جماعت کا ان سے ملتا جلتا نہیں ہے، اور جو ان کے ممبران پارلیمنٹ کا بھی کردار پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے وہ بھی دیگر سیاسی جماعتوں کے ماضی ہو حال ہو کسی جگہ سے بھی آپ کو مطابقت کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جس جماعت میں پارلیمان ہو، پارلیمان سے مراد ہے کہ ممبر پارلیمنٹ ہو یا ممبر کیبنٹ ہو، اس کی پروموشن کا معیار یہ ہو کہ وہ زیادہ سخت بات کر رہا ہے، زیادہ گالیاں دے رہا ہے ٹی وی ٹاک شو میں، پریس کانفرنس میں، پارلیمنٹ کے اندر، تو پھر اس جماعت میں کلچر اور اس جماعت کے اندر تہذیب کیا ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف نے انفارچونیٹلی یہ سیاست جو ہے اس کو فروغ دیا ہے، جس میں تشدد، جس میں انتشار اچھا، ہے، میں جس اس میں سے پہلے میں ایک اور اہم موضوع پر آؤں، میں آخری سوال اسی ایشو کے اوپر کہ یہ جو ٹھیک ہے آپ نے جو آپ کی تنقید ہے پی ٹی آئی پہ سراکھوں پہ، یہ ہم نے بھی تھوڑا سا دیکھا ہے، مطلب پارلیمنٹ کو کور کیا، اس میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جب ایک دوسرے کے خلاف ہوا کرتے تھے تو اسی طرح کی صورتحال ہوتی تھی۔ نون لیگ کے مجھے وہ جلسے یاد ہیں، پیپلز پارٹی کے جلسے ہم نے کور کیے ہیں، ظاہر اس زمانے میں ٹاک شو کا اتنا زمانہ نہیں تھا، لیکن اور اسی طرح اسمبلی میں جو تقاریر ہوتی تھی کہ کانوں سے دھواں نکلنے لگتا تھا، جس طرح کے الزامات لگتے تھے۔ جناب بات یہ ہے کہ جی میں نے پہلے عرض کی اختلاف رائے وہ ضرور ہوتا ہے اور رہنا چاہیے، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ درست۔ لیکن وہ جو آپ سوال کیا کہ یہ جو سختی کی بات یا لڑائی کی بات جو آپ نے کی اور آپ نے پہلا سوال کیا، وہ دیگر سیاسی باتوں میں بھی واقعات ملتے ہیں۔ تو میں اس کی مثال دوں گا کہ اپنے میڈیکل کالج کے 5 سالہ دور میں شاید کوئی 1 یا 2 دفعہ اس زمانے طالب علمی میں میری بھی لڑائی ہوئی ہوگی کالج میں، اور ہوتی ہے، لیکن ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ 1 مہینے میں 4 دفعہ لڑتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ میں کیا میں کہہ سمجھ رہا ہوں۔ گیا۔ چلے میں ایک اور اہم موضوع پر آتا ہوں، یہ تو ایک وہ والی بات ہے کہ جمہوریت میں ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ آج بڑا اہم قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں بڑا ایک میرے خیال میں جو ایک اس طرح جو اعلامیہ جو آیا سامنے، اس میں مذمت کی گئی ظاہر ہے کہ اسرائیلی جارحیت کی، اس کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے گا کہ اب پاکستان سفارتی محاذ پر کیا کرے گا؟ کہ ظاہر ہے ٹھیک ہے بیانات اپنی جگہ بہت اہم ہیں، یہ دنیا کو پیغام جا رہا ہے، لیکن کہ اس جو ہمارے پڑوس میں آگ لگی ہوئی اس کو فائر بندی کروانے کے لیے، بات چیت کے لیے، کوئی سفارتی وہ کہتے ہیں نا راستہ نکالنے کے لیے کیا پاکستان کا ارادہ ہے؟ جی دیکھیے، فلسطین کا معاملہ ہو اور غزہ کے اوپر جو اسرائیل کی جارحیت تھی اس کی بات ہو، یا ایران کے اوپر جو اسرائیل کی جارحیت ہے اور فسطائیت ہے اس کی بات، پاکستان نے ہر فورم کے اوپر مذمت کی ہے۔
اور ایران کے سامنے اپنی آپ یہ کہیں کہ بحیثیت قوم کی، بحیثیت گورنمنٹ بھی، ہر حوالے سے ہم نے ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کی ہے، ایرانین گورنمنٹ کے ساتھ، ایرانین قوم کے ساتھ. وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے پڑوسی ہیں، اور اس جارحیت کا ہم نے ہر حوالے سے کنڈیم کیا ہے. جب ان کے اوپر اسرائیلی جارحیت تھی اس وقت بھی، اور اس کے بعد جب امریکی حملے ہوئے تو اس کا بھی فورن آفس کا اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں تو جناب بڑا کلیئرلی کنڈیم کیا گیا ہے. اور جو ان کی سوورینٹی ہے ایران کی، اس کے اوپر اس کو حملہ قرار دیا گیا ہے، بین الاقوامی قوانین کی اس کو خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے. باقی جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں کے اوپر، سفارتی سطح کے اوپر جہاں تک پاکستان کی آواز جاتی ہے اور جا رہی ہے وہاں پہ ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ سفارتی تمام تر جو کوششیں ہیں وہ رنگ لائیں گی. اسلامی دنیا کو بھی ہم اس میں رابطہ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کر رہے ہیں، یورپین کنٹریز کو بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. اور اس وقت جو جنگ ہے وہ اگر کسی ایک دنیا کے کونے میں لگی ہوئی ہے اور باقی کونے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، تو تو دنیا اس ایسا وقت ایک نہیں ہے. گلوبل اچھا مجھے یہ بتائیے گا آپ کہ ہمارے تو پڑوس میں ہو رہی ہے یہ جنگ، جا سکتے ہیں. جی ہمارے تو پڑوس میں جنگ ہو رہی ہے، تو سلامتی کمیٹی نے یہ جائزہ لیا کہ اس جنگ سے پاکستان کے لیے کیا خطرات ہیں؟ کیا خدا نخواستہ اس بات کی تو اندیشہ نہیں کہ وہاں کی آگ کہیں سپل اوور ہو کر ہماری طرف بھی نہ آ جائے؟ دشمن کے جو عزائم ہیں وہ سب کے سامنے، بھارت اسرائیل نیکسس. جی آج بھی پارلیمنٹ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بات کی ہے، جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ایران کی، اس کے اوپر جو حملہ کیا گیا اس سے بہت زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسی کوئی چیز موجود ہے، کوئی یورینیم یا اس کی جو افزائش کی بات ہوتی ہے، ایران کے اوپر الزام ہے، اور اس طرح کا حملہ اگر کیا جائے اس سے جو تابکاری اثرات ہیں اس سے صرف ایران نہیں بلکہ گرد و نواح کے پڑوس کے تمام ممالک بھی متاثر ہو سکتے ہیں. یہ آج پارلیمنٹ میں گئی ہے. یہ تو صرف ایک آپ یہ کہیں کہ رخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. باقی جب آپ کے محلے میں پڑوس میں اس طرح کی آگ لگی ہو تو یقیناً اس کی تپش جو ہے وہ پڑوسیوں کو محسوس ہوتی ہے. اور ہم اسی لیے پوری یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ کی آگ ختم کیا جا سکے، اور اس علاقے میں دیرپا امن کے لیے ضروری ہے کہ یہ جنگ ختم ہو. اچھا پاکستان کے لیے مطلب ایک خطرہ تو بھارت کی طرف سے ہے، روایتی ہمارا دشمن ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل و بھارت کا بھی ایک نیکسس جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے. ان حالات میں قومی یکجہتی کی کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ اپنے اختلافات ختم کر کے جو ہم کو نظر آتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اور ظاہر ہے کہ پہلکاری حکومت کر سکتی ہے، اختیار اور طاقت آپ کے پاس ہے. جی دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا کہ جو 6 اور 7 مئی کو اور اس کے بعد 10 مئی کو جو پاکستان نے انڈیا کی جو جارحیت تھی اس کا منہ توڑ جواب دیا اور اتنے کامیاب طریقے سے انڈیا پہ حملے کیے گئے، جو ہمارے پاکستان ایئر فورس نے بھی، اور اس کے ساتھ ہمارے جو میزائل اٹیک تھے اور ان کے جو جہاز گرائے گئے، جس کی برتری کو پوری دنیا نے مانا اور ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بنا. اس کے پیچھے جہاں ہمارے افواج کی صلاحیت اور پروفیشنلزم اور ایک ان کے اندر جو جذبہ ایمانی تھا، یہ اس کی بدولت ممکن ہو سکا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پوری قوم کے اندر ایک وحدت تھی اور پوری قوم جو ہے بند مٹھی کی طرح جمع تھی اور ایک ہی آواز تھی کہ پوری قوم جو ہے وہ درست کہہ رہے ہیں آپ. میرا اشارہ تھا کہ جو سیاسی اختلافات ہیں ہمارے یہاں کہ مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتیں، جس کا آپ ابھی شروع میں تذکرہ بھی کر رہے تھے. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب پوری قوم جو ہے بند مٹھی کی طرح اکٹھی ہوئی، اتحاد کا مظاہرہ کیا، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی، اس سے جو پیغام تھا پوری بین الاقوامی کے لیے وہ بڑا ایک واضح پیغام تھا. اور اس قوم کے اتحاد میں سیاسی اختلافات کو بھلا کے ہی وہ اتحاد پیدا ہوا تھا. اور اس کی آپ یہ کہیں کہ آج بھی اس کا احساس موجود ہے. انشاءاللہ تعالی جو روزانہ کی بنیادوں کے اوپر پارلیمنٹ میں یا پریس کانفرنسز میں کوئی آپ کو چھوٹی موٹی چیک لسٹ نظر آتی ہے، یہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا میرا آخری سوال آپ سے، کہ ایران جنگ کے حوالے سے کوئی پارلیمنٹ کا کوئی بند کمرہ اجلاس ہوگا، کوئی اے پی سی کی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ تو روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ہونے والے کام ہے نا. یہ تو ایک دن میں تو بیٹھ کے نہیں اگلا کوئی 2 مہینے کا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا جاتا ہے. یہ تو ڈے ٹو ڈے ایونٹس ہوتے ہیں، جو سچویشن بدل رہی ہوتی ہے اس کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے
ہر طرح کے اجلاس ہو سکتے ہیں اور ہوں گے. اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیں گے, دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیں گے, اور ہماری جو لیڈرشپ ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور ہماری پوری کیبنٹ, میاں نواز شریف صاحب, ہماری تو سیاست کا اسلوب ہی یہ ہے کہ قومی سلامتی کے حوالے سے اور نیشنل لیول کے اوپر جو فیصلے ہیں وہ افہام و تفہیم کے ساتھ, مشاورت کے ساتھ اور وہ تمام اسٹیک نمٹائے جا ہولڈرز. سکیں. بہت بہت شکریہ